قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، پچھلی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ زندگی یہ بہت بڑی قیمتی نعمت اور عطیہ ہے اللہ کا۔ زندگی بچانے کے لیے آدمی سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے، مکان بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، ملازمت بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، پیسہ بھی داؤ پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ زندگی بچانے کے لیے اگر ہاتھ پھیلانا پڑ جائے تب بھی ایسے بیچارے پریشان حال مسجدوں میں آ کر اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں کی زندگی کے بچانے کا مسئلہ ہے، ہاتھ پھیلانا پڑے تو بھلے پھیلانا پڑے۔ اور یہ حال ہم سب پر آ چکا اور اس سے ہم گزر چکے ہیں۔ اللہ نے ہماری زندگی ابھی باقی رکھی تھی، ورنہ بہت سارے زمین کے پیون بن گئے، دنیا سے جا چکے۔ کورونا کے زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنا مہنگا انجیکشن اور اتنی مہنگی دوائی، ویٹنگ میں نمبر آتا تھا زندگی بچانے کے لیے۔ اتنی قیمتی نعمت اور عطیہ اللہ کی طرف سے جو ملا ہو، اس کی قدر یہی ہے، اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزاریں، اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ اس سے زیادہ صحیح، نفع بخش، پیارا، برکت والا، رحمت والا، سکون والا، عافیت والا، سلامتی والا طریقہ اللہ کی دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ نظر ضرور آئے گا، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ یہ اچھا ہے، لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ اور اس طریقے کا نام ہے سنت، جس کو سنت رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے شریعت نے اس کی بہت اہمیت بیان فرمائی، قرآن میں بھی فرمائی، احادیث میں بھی فرمائی۔ سنت کا معنی یہ ہے کہ اگر اس کی نسبت احکام شریعت کی طرف کی جاوے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ واجب سے کم درجہ، اس کے بعد درجہ سیدھا واجب کا آ جائے گا۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے، کوئی نہیں چھوڑتا ہے، کوئی نہیں چھوڑتا۔ اگر عشاء قضا بھی ہو گئی، بعد میں قضا کرے گا تو وتر بھی قضا کرنی پڑے گی۔
اور جب اللہ نہ کرے موقع نہیں ملا زندگی میں، نماز کا فدیہ ادا کرنے کا موقع آیا کہ ایسا حال ہی نہیں بنا کہ یہ نماز پڑھ سکتا تھا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ 6 نمازوں کا فدیہ دینا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک کی 5 نمازیں اور وتر کا بھی فدیہ دینا ہے، چونکہ واجب تھی۔ تو اگر سنت کی نسبت احکام شریعت کی طرف کی جاوے تو اس کا معنی ہوتا ہے واجب سے نیچے کا اسٹیپ اور درجہ ہے، اور اگر سنت کی نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی طرف کی جاوے تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جس پر آپ نے عمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو باقی رکھنے کا۔ آپ کی زندگی میں جو چیز ظاہر ہو چکی، وجود میں آئی، اس دن سے، اس گھڑی سے، اس سیکنڈ اور لمحے سے آج تک، اور آج سے لے کر صبح قیامت تک وہ باقی رہے گی۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے۔ انبیاء تو بہت آئے دنیا میں علیہم الصلاۃ والسلام، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک پیغمبر آئے، ان کی زندگیاں بھی قابل عمل تھی، لیکن ان کی زندگی ہو بہو آج روئے زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اس طرح سے باقی نہیں ہے جیسے ظاہر ہوئی تھی۔ اس کی مثال میں آگے ابھی عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آپ کی زندگی جو ہے قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے، قابل اتباع ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس میں آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ دنیا کا بھی نفع اللہ نے چھپا رکھا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر عبادات کی، معاملات کیے، معاشرت اپنائی، آپ نے اخلاق بتائے۔ زندگی کا کوئی شعبہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا امتی، آپ کا نام لینے والا، آپ کی محبت کا دم بھرنے والا یوں کہہ سکے کہ ایسے وقت میں جو مجھ پر آیا ہے وہ وقت مجھے سیرت کے اندر وہ مجھے نہیں مل رہا ہے کہ میں ایسے وقت میں کیا کام کروں، ایسا کہیں نہیں ملے گا۔ تنہا زندگی آپ نے گزاری، امت کو بتائی، بچپنا گزارا آپ نے بتایا، جوانی گزاری آپ نے بتائی، نبوت سے پہلے کا حال، نبوت کے بعد کا حال، شادی سے پہلے کا حال، شادی کے بعد کا حال، مکے میں رہ کر بتایا، مدینے میں جا کر، مدینے شریف میں جا کر بتایا، اور اس درمیان کے راستے کا سفر بھی بتایا، خلوت بھی آپ نے بتائی، تنہائی میں نے کیسے گزاری، جلوت بھی بتائی کہ آدمیوں کے درمیان میں رہ کر میں نے کیسے جی کر بتلایا۔ کوئی حال آپ نے نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امت یتیم نہیں ہے، بے سہارا نہیں ہے، بے بس اور بے کس نہیں ہے۔ یہ امت بہت بڑا سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ بہرحال پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ ہم ان اقوام کی اور ان قوموں کی زندگیوں کو یا تو اچھا سمجھ رہے ہیں، یا یہ کہ نہ چاہتے ہوئے اس کو اپنا رہے ہیں۔ کوئی تو مجبوری میں اپنا رہا ہے، کوئی خوشی سے اپنا رہا ہے، کوئی محبت سے اپنا رہا ہے، اچھا سمجھ کر اپنا رہا ہے۔ جو اچھا سمجھ کر اپنا رہے ہیں، محبت سے اپنا رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ خطرے کی گھنٹی ہے ان کے لیے۔ محبت کرنے کے لائق اگر کوئی طریقہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔
یہ محبت کرنے کے لائق ہے، خوشی سے اپنانے کے لائق ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنانے کے لائق ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے عجیب انتظام کیا ہے، آپ کے حال کو باقی رکھنا امت کو بتانے کے لیے۔ چنانچہ ایک روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، متفق علیہ روایت ہے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ میں جانتا ہوں ان کو۔ درمیان میں ایک بات عرض کر دوں، اس طرح کی روایات سے بہت سارے لوگ مغالطے میں دھوکے میں پڑتے ہیں۔ کیا دھوکہ لگتا ہے ان کو؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا۔ میری بات سمجھ میں؟ غیب کا علم ایک مستقل بحث ہے، یہ علمی بحث ہے۔ اللہ نے بتلایا تھا۔ کس نے بتلایا تھا؟ کہ میرے محبوب، میں اس آدمی کا تمہیں جو جنت جہنم سے آخر میں سب سے نکلے گا، میں تمہیں حال دکھا رہا ہوں۔ تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ نے بتایا تھا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ بھی فلاں آدمی آ رہا ہے، ایمان کی تلاش میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کو پتا چل۔ اللہ نے بذریعہ وحی جبرائیل کے ذریعے سے خبر دی تھی کہ اب یہ ہونے والا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کا حال جانتا ہوں جو دوزخ سے نکل کر جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ وہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو گھٹنوں کے بل چلے گا، گھٹنوں کے بل چل کر جہنم سے نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہاں پہنچ کر وہ دیکھے گا تو جنت تو ایک دم فل ہے، جگہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا بندہ اللہ سے عرض کرے گا، اے الہ العالمین تمہاری جنت تو بہت فل ہو چکی ہے، اس میں تو جگہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے جا، میں تجھ کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے رہا ہوں، تو اندر داخل ہو جا۔ یہ جملہ اصل بات پر میں آ رہا ہوں۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جملہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے بندے جا دنیا سے 10 گنا میں تجھے جنت دے رہا ہوں، جنت میں جگہ نہیں ہے، بات تو بات کی ہے، دنیا سے 10 یہ جملہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود آپ ہنس پڑے۔ آپ کی عادت مبارکہ ہنسنے کی نہیں تھی، تبسم کی تھی۔ ہنسنا اور تبسم دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ تبسم کے اندر آپ کا چہرہ مسکراہٹ بکھیرتا تھا، دانت نظر نہیں آتے تھے، لیکن یہ جب ہنسی آئی آپ کو تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی داڑھ مبارک کو دیکھ لیا، اتنا آپ ہنسے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ حال آج تک باقی ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کی داڑھ مبارک نظر آئی تھی، آج تک وہ زندہ ہے۔ اس حال کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر باقی رکھا ہے۔ جس کا حال زمین پر آج تک باقی ہو کہ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی پھر آپ ہنسے تھے، ہنسنے کے وقت آپ کا کیا حال بنا تھا، ابھی تک وہ زندہ ہے اور قیامت تک یہ حال آپ کا باقی رہے گا۔ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے، کیوں نہیں انتظام اللہ کرتا؟ اللہ کو آپ کی ہر ادا سے محبت تھی، ہر ادا سے محبت تھی، ایسی محبت آپ سے تھی، ایسی محبت آپ سے تھی کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ان کنتم تحبون اللہ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔
اب محبت کسے کہتے ہیں؟ ہمارا تو صرف زبان کا دعویٰ ہے معاف کرنا کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت دیکھنی ہو صحابہ کی زندگیاں دیکھے۔ پچھلی مرتبہ غالباً میں نے عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر کسی کا حال سنایا تھا کہ سفر حج میں گئے، پھر ایک جگہ آپ ایسے بیٹھے جیسے آپ استنجا کر رہے ہیں۔ ایسے کئی واقعات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بہرحال ہم مل کر کوشش کریں، یہ بات طے شدہ ہے، پتھر کی لکیر ہے، اٹل ہے یہ بات۔ اللہ کی زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اللہ باقی رکھے گا، زندہ رکھے گا، چاہے آپ سے رکھے چاہے مجھ سے رکھے۔ ہم اور آپ اگر اس کو زندہ نہ رکھ پائے اور زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اللہ لائے گا، اور ایسی قوم کو اللہ ہدایت دے گا، ایمان کی دولت اللہ دے گا، پھر ایمان کے بعد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزاریں گے۔ یورپ کا حال دیکھو، جب وہ ایمان میں کنورٹ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ایک ایک سنت، ایک ایک طریقہ پوچھ کر کے کہ آپ سوتے کیسے تھے، جگتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، اٹھنے کے بعد آپ کیا عمل کرتے تھے، علماء سے پوچھ کر آپ کا اٹھنے کے بعد عمل کیا تھا، رات میں اگر آپ بیدار ہو جاتے، آنکھ کھل جاتی تو آپ کیا کرتے تھے۔ ہم ایسا کریں گے۔ انہیں پتا ہے کہ دنیا کا تو نفع ہے ہی ہے، آخرت کا سب سے بڑا یہ نفع یہ ہے، اللہ کی رضا ملے گی اور اللہ کی محبت ملے گی۔ بہرحال انشاءاللہ کچھ باتیں اگلی مجلس میں کہ صحابہ آپ کے نقش قدم پر کیسے چلتے تھے، دنیاوی نفع کیا ہے، اخروی نفع کیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اگر ذرہ برابر بھی نفع نہ ملتا، ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ملتا، بس اتنا ہی مل جاتا کہ اللہ راضی ہو جاتے، اللہ محبت کر لیتے، تب بھی سستا سودا تھا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اتباع سنت نصیب فرمائے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا قدوس، ہم سب اقراری مجرم ہیں، تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں موت سے پہلے شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت اور سنت سے محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، ضلالت اور خرافات اور بدعات کو ختم فرما دے، امت کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دے، امت کی ضلالت کو ہدایت سے بدل دے، امت کی پریشانیوں کو عافیت سے بدل دے، امت کی بے دینی کو دینداری سے بدل دے، امت کی بے دینی کو دینداری سے بدل دے۔ جو جس حال میں جی رہا ہے اللہ سب کا حال آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں، بیمار ہیں شفا دے دے، پریشان ہیں دوری فرما دے، مقروض ہیں قرضوں سے نکال دے۔ اللہ بہت بڑا طبقہ ہمارے عزیزہ، اقارب، رشتہ دار، والدین، اللہ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آج زمین کے پیوند بن کر تیری جوار رحمت میں سو چکے ہیں۔ اللہ اس وقت تو آپ کی مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے اللہ پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں۔ ہماری اور امت کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں۔ اللہ کمال ایمان پر زندگی عطا فرما اور کمال ایمان پر موت عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی، متوقع، اس پر ہمارا حق ہے۔ اللہ دنیا آخرت کی ان کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔